حضرت مولانا الیاس صاحب کی نہیں، ہمارے دوست ان کی بھی قربانی نہیں بلکہ پورے علاقے کی قربانی ہے۔ اگر یہ مدرسہ ضائع ہوا، یہ مسجد ضائع ہوئی اور یہ مدرسہ بند ہوا اور یہ مسجد بند ہوئی تو یہ سمجھنا یہ صرف حضرت مولانا الیاس صاحب کا نقصان نہیں ہے، ہمارے ان دوست کا نقصان نہیں ہے جو مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ پورا علاقے کا نقصان ہوگا۔ جس طرح اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں اسی طرح اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ عراق کے اندر ایک مسجد ہے، ایک زمانہ تھا بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے اکابرین اس مسجد میں بیٹھ کر کتابیں پڑھی اور کتابیں لکھی، لیکن ان علاقے والوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ آج وہ مسجدیں بند ہیں، ان میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مسجد یہ مدرسہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس مدرسے میں اگر کوئی کمی آتی ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہ ہو تو چلے گا، ہمارے بچے نہ کھائے تو چلے گا، لیکن مدرسے کا ایک طالب علم کو کوئی پریشانی ہو جائے یہ نہیں چلے گا، کیونکہ مدرسے کے طالب علم یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ جب مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اللہ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تم نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ تم زمین کے اندر ان انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے فرشتہ، یہ معصوم بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے، ابھی اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، اس کے اوپر میرے احکام بھی فرض نہیں ہے، یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ مدرسے کے طالب علم کا مقام بہت اونچا ہے۔ میرے علاقے والوں سے گزارش ہے اگر ان کی طرف سے کوئی کمی آ جائے، اگر مدرسے میں کوئی طالب علم یا پڑھانے والوں کی طرف سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، آپ کی عزت پر کوئی آنچ آ جائے، اس لیے برداشت کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت یہ اعلان کریں گے کہ جاؤ ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تمہاری آج مرضی ہے، تمہیں آج اختیار ہے، اگر تم جسے چاہو گے جنت میں داخل کرانا تو تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہو جنت میں بھیج سکتے ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مدرسہ یہ مسجد یہ آپ کی امانت ہے، ہم سب دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی اس مدرسے سے تعلق اور اس مدرسے میں خدمت، اس مسجد میں خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اس مدرسے جو تقاضا ہے آپ کے سامنے، آپ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس مدرسے کی ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے پورے آپ سب لوگوں سے، اپنی ماں بہنوں سے بھی اس مدرسے میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔